السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مائکروفون منہ سے نکال دینا بھائی، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جی جی حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بسم اللہ کریں. کیا جی حکم ہے؟ جی میں پاکستان سے بول رہا ہوں، قصور شہر مراد خان کوٹ سے. اوکے، کیا نام ہے؟ محمد علی فانی. فانی بھائی کیا حکم ہے بھائی؟ سر میں نے سورہ رات کی ایک آیت ہے، اس کے متعلق آپ سے پوچھنا تھا. یہ آیت نمبر تقریباً ہے 42 ہے یا 43 نمبر ہے. اس میں یہ مجھے بہت اہم لگتی ہے آیت. اس کا یوں کچھ لکھا ہوا ہے کہ اور کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، لیکن اللہ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ میری رسالت کے لیے گواہ کافی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی اکیلے کی بھی گواہی ڈال دیتے تو میرا خیال تھا یہ کافی تھا، لیکن اگر وہ کسی شخص کا کہہ رہے ہیں تو اس میں وہ شخص کون ہے؟ اور دوسرا یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کسی آسمانی لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے یا قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس کی مجھے احادیث سے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اوکے، آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ رعد میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. سورہ مبارکہ رعد. اور کافر آپ سے کہتے ہیں ویقول الذین کفروا، اور کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، لست مرسلا. اور کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، اللہ کے جانب سے آپ مبعوث نہیں ہوئے. قل، آپ ان سے کہہ دیں کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، میرے اور آپ کے درمیان کافی ہے میرے لیے اللہ شاہد کے طور پر. شاہد کے طور پر کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ کی شہادت کیا ہے؟ جو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، یہ اللہ کی شہادت ہے. شق القمر ایک شہادت ہے اللہ کی جانب سے. کنکریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اقدس میں انہوں نے کلمے پڑھے، وہ ان کی شہادت ہے. درخت کو بلایا، درخت اکڑ کے جڑ کے ساتھ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، شہادت دی، واپس اپنی جگہ گیا ہے. یہ حیوانات نے ان سے بات کی ہے. معجزات بہت زیادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کی خوشبو، ان کے پسینے سے جو خوشبو آتا تھا وہ کسی بھی دنیا کے عطر میں، دنیا کے پرفیوم میں، کسی بھی مشک میں نہیں تھا وہ اس قسم کی خوشبو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو پانی نہیں تھا، تو انہوں نے ظرف منگوایا پانی کا. ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے انگوٹھوں سے، ان کے انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور پورا لشکر اسی سے پانی پی گئے. اور اس طرح بہت سارے معجزات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مقامات پر. قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا. تو کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، تو کیا ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں. تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ تو بغیر دلیل کے کہتے ہیں میں پیغمبر نہیں ہوں، تعصب کی روح سے، جہالت کی روح سے، کفر کی روح سے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ قل، میرے لیے کافی ہے کہ میرے لیے پاس اللہ میرے اور آپ کے درمیان شاہد ہے، یہ میرے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور ایک ذات ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے. وہ جو ہے، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا ہے، علم ہے، اس کے لیے وہ میرا شاہد، میرے لیے شاہد ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شاہد ہیں، ایک اللہ کی شہادت ہے اور ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ کون ہے جن کے پاس علم الکتاب ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. یہود و نصارہ وہ کے علماء ہیں، ان کے پاس تورات و انجیل کا علم ہے، ان سے مراد وہ ہے. تو یہ تو نہایت ہی باطل بات ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. یہ وہی تو ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو چینج کیا ہے، انہوں نے تورات و انجیل کو چینج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بشارتیں ہیں ان کو مٹا دیا ہے. یہ تو اگر آپ ان کے پاس جائیں، آپ جائیں دنیا کے کسی پادری کے پاس، وہ شہادت نہیں دے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً پیغمبر ہے، واقعاً پیغمبر ہے، وہ شہادت نہیں دے گا.
تو یہ کون ہے؟ ومن عنده علم الکتاب. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری الجزء الثالث، چاپ دار الفکر. بلی کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے. صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر 4686، 4686. تلخیص مستدرک میں ذہبی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث، تلخیص المستدرک میں اس نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ مجھ پر حوض کوثر پہ وارد نہ ہو جائیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی کتاب دکھا دوں، ایک منٹ. کتاب ہے شواہد التنزیل للحاکم الحسکانی، بہت بڑے محدث ہیں جماعت مخالفین کے. شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، تألیف الحافظ الكبیر عبید اللہ ابن عبد اللہ المعروف بالحاکم الحسکانی، تبع مؤسسۃ العالمی، مؤسسۃ العالمی فی بیروت لبنان. کتاب چھپی ہے سنہ 1974 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 307 میں، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، مخالفین کی کتاب ہے بھائی. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، حدیث نمبر 422. یہاں پہ روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ومن عنده علم الکتاب، ومن عنده علم الکتاب، قول اللہ تعالی ومن عنده علم الکتاب، یہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ فرمایا ذاک اخی علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ میرے بھائی ہیں علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. اس کے بعد جو اس سے اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 423، روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے کہ عن ابن عباس فی قوله تعالی ومن عنده علم الکتاب قال علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. ابن عباس نے بھی فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. پھر حدیث نمبر 424، ابی عمر الزادان روایت کرتے ہیں محمد بن الحلفیہ سے، ومن عنده علم الکتاب قال هو علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہاں پہ کئی ایک احادیث پر مزید روایت کرتے ہیں علم بلی علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ. اگلے صفحے تک چلا جاتا ہے، 310 تک یہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے بھائی ان کا جواب، یہ حدیث ہے. اب کچھ کال لیتے ہیں میرے بھائی، پتہ نہیں یہ چشتی صاحب کبھی آتے ہیں کبھی کھاڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی